السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، ان کا سیل فون ہیک ہو گیا ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ کے جاری کردہ ایک چھوٹے سے نوٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیل فون ہیک ہو گیا ہے اور خدشہ ہے کہ اس فون سے سسپیشیس کالز کی جا سکتی ہیں، اس لیے تمام لوگ مطلع رہیں اور ایسی کسی بھی کال پر اعتبار نہ کریں یا اس کا جواب نہ دیں۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی 4 لائنوں کی خبر ہے، لیکن یہ خبر کم از کم میرے نزدیک اتنی غیر اہم یا چھوٹی نہیں ہے۔ ججز کی جاسوسی ایک ایسا خوفناک معاملہ ہے کہ جو اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت یہ جاسوسی کروا رہی ہے تو اس کی بنیاد پر حکومت ڈسکوالیفائی ہو جایا کرتی ہے، اور یہ بات اسٹیبلش کی گئی تھی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے ڈسمسل کیس میں، اور ان کی حکومت کی برطرفی کی ایک وجہ فون ٹیپنگ بھی قرار دی گئی تھی، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ناکام ہوا، اس کی سماعت کے دوران بھی قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کی جانب سے ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک پراپرٹی کا پتہ چلانے کے لیے جاسوسی کی گئی ہے، اور یہ جاسوسی کیا جانا، اگر یہ جاسوسی واقعی ہوئی ہے، یہ جاسوسی ثابت ہو گئی تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کی بنیاد پر حکومت بھی جا سکتی ہے۔ خیر، یہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا، بلکہ ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ انفارمیشن، ایک صحافی کی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پر تحقیقات کی گئی اور لنڈن پراپرٹی سامنے آئی، اس کا جو بھی ریفرنس میں قصہ کہانی ہوئی، اس کی تحقیقات ہوئی، اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ثابت نہیں ہوا، اور سرینا عیسیٰ نے دستاویزات دیں اور یہ ثابت کیا کہ یہ ڈکلیئرڈ اور ٹیکس پیڈ ہے۔ بہرحال اس پہ کچھ ٹیکس کی کمی کی وجہ سے فائن عائد کیا ایف بی آر نے، جس کو ریویو میں چیلنج کیا جا چکا ہے اور وہ ریویو ابھی زیر التوا ہے۔ لیکن اس ریفرنس سے پہلے سے ہی قاضی فائز عیسیٰ کا سٹینس بہت سخت تھا، اور وہ قانون اور آئین کی سختی سے امپلیمنٹیشن کے داعی رہے ہیں، اور جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں ان کا موقف یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ دھرنا آیا کیسے، جو دھرنے کے منتظمین تھے وہ کون تھے، اس کی فنڈنگ کون کر رہا تھا، اور یہ کہ ہمارے جاسوسی ادارے اگر یہ بات پتہ نہیں چلا سکتے تو پھر وہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر انہیں اتنی سی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر تو ملک کی دفاعی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ اس قسم کے سخت ریمارکس انہوں نے اپنے اس فیصلے میں دیے، اور یہ کہا کہ وہ جن صاحب نے ہزار روپیہ دھرنے والوں کو، شرکا کو بانٹا تھا، اس کی بھی تحقیقات کی جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے، لیکن ان کے خلاف محکمانہ کارروائی تو کیا ہوتی، الٹا انہیں ترقی دی گئی، اور اس کے برعکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بنایا گیا کہ انہوں نے بیونڈ نون سورس آف انکم پراپرٹی بنائی ہے۔ وہ ریفرنس اگرچہ ناکام ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے معاملات اسی طرح گرم سرد چلتے رہے، اور ابھی گزشتہ چند دن پہلے، یعنی 2-3 روز پہلے ہی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک الیکشن پٹیشن میں نوٹس لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا اور یہ پوچھا کہ بلدیاتی ادارے جو کہ ختم ہو چکے ہیں یا اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، ان کے انتخابات کیوں منعقد نہیں کیے جا رہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عدالت کے سوال پر بتایا تھا کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے تحلیل کیے گئے تھے، بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے حوالے سے حکم امتناعی ہے، جبکہ کے پی کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ دے چکا ہے۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका और आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन पर अमल दरामद ना करने की सज़ा आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत बनती है। आपने अब तक आइन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, इसकी वजह बयान करें, और जो इस आइन पर अमल दरामद की राह में रुकावट हैं उनके बारे में तफसीलात बताएं। साथ ही जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बताया कि प्रोसेस जारी है, डीलिमिटेशंस का अमल कुछ सूबों में मुकम्मल नहीं हुआ और KPK ने नई कानून साजी करनी थी जिसकी वजह से ये डिले है, और ऐसा नहीं है कि आइन पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि जब तक नई कानून साजी नहीं होती या नई हल्का बंदियाँ नहीं होती तो जो एग्जिस्टिंग कानून है या हल्का बंदियाँ हैं उसके तहत अपने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए। कानून साजी डिले करके किसी अदारे को या किसी आइनी शख्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपनी आइंदा मीटिंग में इलेक्शन शेड्यूल तय करें और जुमेरात के रोज़, जो अब जुमेरात आ रही है, अदालत को शेड्यूल से आगाह करें। लेकिन उससे पहले अब ये ख़बर आई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेल फ़ोन हैक हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मांग लेना हुकूमतों की मर्ज़ी के बग़ैर यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ैसला था जो शायद इतनी आसानी से हज़म नहीं हो पाएगा, और इसके पस मंज़र में और पेश मंज़र में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या हो सकता है, वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये ख़बर अपनी जगह बहरहाल एक सिग्निफिकेंट है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेल फ़ोन हैक हो गया है, और ये ख़बर किसी खुफिया सोर्स से नहीं बल्कि तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तौर पर जारी की है और सबको मुतनबा किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के नंबर से मौसूल होने वाली किसी कॉल को रिसीव न किया जाए या उस पर ट्रस्ट ना किया जाए। नाज़रीन, ये तो था जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में दीगर केसेस भी बहुत अहम थे और बड़ी सरगर्म गर्मा-गर्म खबरें रहीं। उसमें डैनियल पर्ल केस में, जिसमें चारों मुल्ज़मान को अदालत बरी कर चुकी है इल्ज़ाम साबित ना होने पर, वफाक की अपील पर ये हुक्म दिया गया है कि डैनियल पर्ल को जेल से निकाल लिया जाए, और क्योंकि अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि दहशतगर्दी के ख़दशात हैं मुल्क में और बड़े सीरियस मामलात हैं और किसी मुल्क को APS जैसे वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा, अगरचे उस पर अदालत ने ये कहा कि ये दहशतगर्दी के मामलात हैं, इनसे इन मुल्ज़मान का क्या लिंक बनता है, इनके ख़िलाफ़ तो कोई ऐसी FIR नहीं है, इन पर तो इल्ज़ाम सिर्फ अगवा का था और कत्ल तो साबित ही नहीं हुआ, और इनको हमने बरी करने का हुक्म दिया था, तो आपने अब तक इनको निकाला नहीं जेल से। जिस पर अटॉर्नी जनरल कहा कि वो डेथ सेल से निकाल देंगे, लेकिन अगर उन्हें जेल से निकाल दिया गया तो वो डिसअपीयर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो अदालत को दिखाना चाहते हैं अगर अदालत इजाज़त दे। इस किस्म की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि उन्हें 2 दिन के डेथ सेल से तो फ़ौरन निकालें, जेल में आरामदेह किसी कमरे में 2 दिन में रखें, और 2 दिन के अंदर ऐसा इंतज़ाम करें कि उन मुल्ज़मान को एक आज़ाद शहरी की तरह आरामदेह रिहाइश गाह फ्राहम की जा सके, जैसे कि रेस्ट हाउस वगैरह, और उनकी फ़ैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए और फ़ैमिली सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रह सके। ये हुक्म दिया है और समाअत मुलतवी की है। नाज़रीन, इस फैसले के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये एक तरह से नज़रिया ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि एक ऐसा केस जिसमें मुल्ज़िमों पर इल्ज़ाम साबित नहीं है और वो बरी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, कोई और उनके ख़िलाफ़ केस नहीं है, कोई और FIR नहीं है, उसके बावजूद उन्हें हुकूमत के कहने पर, हुकूमत पर आए हुए अमरीकी प्रेशर की बुनियाद पर फिर कैद में रखना, ये एक अजीब व गरीब फ़ैसला है जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर समझती है कि
کس تناظر میں دیا گیا اور پھر آگے اس کا کیا حل نکلے گا. ناظرین اس کے بعد ایک اور کیس تھا بی آر ٹی جو پشاور ریپڈ بس ٹرانسپورٹ سروس ہے، جس کے بارے میں بہت سے الزامات ہیں، خدشات ہیں کہ اس پہ لاگت زیادہ آ گئی، اس کی کنسٹرکشن روٹ کی ٹھیک نہیں تھی، کہیں پل کمزور تھا تو کہیں انڈر پاس تنگ تھا، اور اس میں بہت بڑی کرپشن ہے. پشاور ہائی کورٹ نے تو نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تھا اور ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے آج اس کی سماعت کرنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا یہ حکم کہ نیب تحقیقات کرے کالعدم قرار دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ حکم صرف سنی سنائی باتوں پر تھا، جبکہ جو نیب ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرنے کا حکم تھا اسے معطل کیا گیا ہے. اور تاہم عدالت نے حکومت کے وکیل کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ تخمینہ سے زیادہ لاگت آنے کے بارے میں رپورٹ عدالت کو فراہم کریں، اور یہ جو معاملات ہیں جس میں پل کی ناقص تعمیر، راستے کی تنگ تعمیر، ان کو توڑ کر دوبارہ بنایا جانا، اس سے کاسٹ میں اضافہ ہونا، اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کریں. عدالت کے اس حکم پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت دلچسپ جملہ رائے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی صادق اور امین کو این آر او دے دیا. ناظرین صدارتی ریفرنس جو سینٹ سے متعلق تھا، سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کرانے کے حوالے سے، اس میں میاں رضا ربانی جو کہ سینیٹر ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے لیکن وہ ذاتی حیثیت میں اس میں فریق بنے ہیں، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت نے آئینی ترمیمی بل ٹیبل کر دیا ہے اور جس پہ وہ ووٹنگ بھی کروائے گی، تو ایسی صورت میں یہ ریفرنس جو ہے اس کی سماعت روک دی جائے تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو دو اداروں کے درمیان. لیکن جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ ترمیم ہو یا نہ ہو، آئین کی تشریح کرنا عدالت کا اختیار ہے، وہ آئین کی تشریح ہر دو صورتوں میں کر دے گی اور اسی کا اطلاق ہوگا. ان ریمارکس کے ساتھ میاں رضا ربانی صاحب کی یہ استدعا کے ریفرنس کی سماعت روک دی جائے مسترد کر دی گئی، اور اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. ناظرین انہی خبروں کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیجیے. راشد ادیب کو راشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.